میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں مسافر بنا کے بھیجا ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسافر بنا کے بھیجا ہے۔ انسان دنیا میں مسافر ہے۔ جیسے پہلے انسان کی روح عالم ارواح میں تھی، وہاں سے پھر ماں کے پیٹ میں آ گئی روحیں، پھر وہاں سے دنیا میں آ گئی، پھر دنیا میں رہ کے جتنی اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے، جتنی زندگی اللہ نے اس کی مقرر کی ہے، تو یہ دنیا میں اس زندگی کو گزارنے کے بعد پھر یہ انسان قبر کی پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ قبر کے پیٹ میں پھر انسان قبر میں چلا جاتا ہے، پھر قبر میں اس کی کچھ زندگی گزر جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں انسان کو کھڑا کرتا ہے۔ محشر کے میدان انسان کا سفر شروع ہے، عالم ارواح سے سفر شروع ہو گیا انسان کا۔ ماں کے پیٹ میں آ گیا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا، دنیا سے قبر کے پیٹ میں چلا گیا، اور قبر سے پھر حشر کے میدان میں آ گیا۔ حشر سے پھر ابھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، دو چیزوں میں سے ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے، یا تو جنت کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے، یا جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی یا پھر جنت میں چلا جاتا ہے انسان یا جہنم میں چلا جاتا ہے، پھر ان دو منزلوں میں سے ایک منزل اس کو مل جاتی ہے۔ انسان دنیا میں مسافر ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، غریب اجنبی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دنیا میں رہا کرو، کہ مسافر کہیں جا رہا ہوتا ہے، ابھی اس کو کراچی جانا ہے، اسٹیشن پہ تھوڑا سا رکتا ہے، لیکن اسٹیشن پہ جو وہاں کے کمرے ہیں، ادھر کی جتنی خوبصورتیاں ہیں، زیب و زینت ہے، ان میں مصروف نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نظر ہر وقت ریل جہاں سے آتی ہے، جس راستے سے، اس کی نظر ہر وقت ادھر ہوتی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ابھی گاڑی آ جائے، ابھی گاڑی آ جائے، ابھی گاڑی آ جائے، ادھر دیکھتا رہتا ہے انسان، ہر وقت تیاری میں ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو موت آ جائے، موت کے انتظار میں ہر وقت انسان کو بیٹھنا چاہیے، موت کی تیاری ہر وقت کرنی چاہیے انسان کو، کہ موت سے کبھی غافل نہ ہو انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان پھر عادتوں سے، انسان اعمال سے، اچھے عادتوں سے، خصلتوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے انسان، اور عند الناس بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اگر اچھی عادتیں اس کے اندر ہے، اچھی عادتوں کی وجہ سے یہ انسان اللہ کو بھی محبوب ہے، اور جتنے لوگ ہیں لوگوں کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے، پیار محبت سے مل رہا ہے، تو لوگوں کو بھی یہ محبوب ہے۔ انسان عادات سے عند اللہ بھی محبوب بن جاتا ہے، وہ عند الناس بھی محبوب بن جاتا ہے انسان پھر۔